حاضرین محفل السلام علیکم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آج میں نے بھی جان بوجھ کے تھوڑی تاخیر کی ہے، کیونکہ جشن غدیر کی فہرست میں دیکھیں ہمارے نائب ہلوری صاحب بھی تشریف لے آئے، جو زیر اہتمام تنظیم ولی عصر مرتب کی گئی ہے۔ عظیم الشان شعراء کرام ہیں، چونکہ آج شہر میں کثرت سے شادیاں اور دیگر مقامات پر جشن ہو رہے ہیں، جو تقریباً 11 بجے تک کے ختم ہو جانے تھے اور 11:20 ہو رہا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ ٹھیک 11:15 یا 11:20 پہ شعراء آپ کے حوالے کیے جائیں، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ واجب الاحترام تمام مومنین کرام کا شکریہ کہ وہ اتنی سخت مصروفیت کے بعد تمام دن وہ جشن عید غدیر میں مصروف رہے، اور ادارہ تنظیم ولی عصر نے جو ان سے اپیل فرمائی اس پر ان کی گزارش کو قبول کر کے یہاں کثیر تعداد میں تشریف لے آئے ہیں اور مومنین آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان مومنین کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے اس جشن کی یہ شان و شوکت ہے، اور اس کے ساتھ واجب الاحترام ہمارے مہمان علماء کرام جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ اسلامی صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا افتخار حیدر صاحب قبلہ، محترم عالی جناب عزت مآب حیدر نواب جعفری صاحب، جناب مولانا عمار کاظم جرولی صاحب، اور ہمارے اس جشن کے فضائل خطاب فرمانے والے آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، اور بھی علماء کرام فہرست میں ہیں جو جشن خطاب کر کے بھی تشریف لاتے ہوں گے۔ علماء کے علاوہ شہر کے معززین جناب ہمارے بزرگ قیصر صاحب ریٹائر ایس پی جو بہت بزرگ ہیں اور وہ جشن غدیر میں آئے ہیں، بے سبب ان کو نہیں بلایا گیا ہے۔ یہ جشن غدیر واقع غدیر کی یادگار منانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، تو لہذا غدیر میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اگر ہمارے محترم قیصر صاحب تشریف نہ لاتے تو اس واقعے کی منظر کشی نہ ہو پاتی۔ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب منظر صاحب، جناب محمد مہدی صاحب، محترم عالی جناب وسیم رضوی صاحب جو اس علاقے کے کارپوریٹر ہیں، سابق چیئرمین شیعہ سینٹرل وقف بورڈ ہماری نعیم سے آواز میں تشریف لائے۔ لائق قصد احترام ہمارے شعراء کرام جناب نایاب ہلوری صاحب، جناب فیاض رائے صاحب سب آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے نام لے کے ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور بالخصوص ہم شکر گزار ہیں جناب حسین مہدی صاحب کی۔ یہاں سال میں 3 سے 4 جشن ہوتے ہیں، 8ویں ہوتی ہے۔ یہ عمارت جو ہے شاہان اودھ کی عطا کردہ ہے، اور حسین مہدی صاحب نے ان کے وارثین کے لیے ایک صحیح کی ایک کوشش کی کہ ACM 2 سے ان کے وظیفے بڑھوا دیے، یعنی جن کے وظیفے 300 گنا بڑھوائے، 3000 گنا بلکہ کہوں، جن کے وظیفے 100 روپے تھے وہ 3000 کروائے۔ اور تنظیم ولی عصر کے اس جشن منعقد ہونے کے سبب اور یہ ماحول جو مولانا باقر رضوی صاحب نے نماز غدیر سے بنایا، انہوں نے آج وارثین شاہان اودھ کے لیے تحفہ غدیر بھی ACM 2 کے ذریعے قبول کروایا، اور ان پاک ہستیوں کو کہ جن کے آبا و اجداد و اسلاف نے پورے لکھنؤ میں جو چہاردہ معصومین کے روزے 4 ملکوں میں ہیں، یعنی ایران، عراق، شام اور سعودی عرب، ان سب کی یادگاریں لکھنؤ میں موجود ہیں۔ نجف اشرف، کربلا معلی، باب الحوائج کی بارگاہ اور کئی ایسے روزے تو تنہا نہیں بلکہ ان کی کئی شبیہیں موجود ہیں۔ ان کے وارثین کے سلسلے میں یہ اقدام کیا۔ ہم شکر گزار ہیں ACM 2 صاحب کے، ہم شکر گزار ہیں آنے والے تمام مہمانوں کے، اور ہم شکر گزار ہیں خاص طور سے اس ملت لکھنؤ کے کہ جو ہماری نحیف سی آواز پر مزار شہید ثالث پر تشریف لائی۔ ولا ان کی سہولت کے انتظامات نہیں تھے، مگر آپ کی توجہات بڑھیں تو کوششیں بھی بڑھیں۔ آپ کی توجہات کی وجہ سے وہاں پہ گرینائٹ اور جو مومنین تشریف لے گئے ٹائلز کے لیٹرین باتھ روم بنائے گئے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شکر گزار ہوں کہ جو سالانہ مجالس منعقد کی گئی تھیں اگلے سال ان کے 100 سال منعقد ہو رہے ہیں۔ 1912 میں سرکار ناصر الملت نے سالانہ مجالس قائم کی تھیں، 2011 میں اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، لہذا 100 سال منانے کے طور پر یہ 4 روزہ پروگرام 5 روز کا منعقد کیا جائے گا۔ اس کی تاریخ ہے
26, 27, 28, 29, 30 اکتوبر 2011 خود تشریف لائیں، اپنے علاقے کے مومنین کو متوجہ کروائیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جناب نیر جلال پوری کے شکر گزار ہیں کہ ان کو باہر جانا تھا، مگر جناب اقبال علی صاحب جو ہمارے ادارے کے سیکریٹری ہیں اور تمام نوجوانوں کی گزارش پر انہوں نے ہماری اس عرضی کو قبول فرمایا اور آپ کے سامنے ہے۔ زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اور جس طرح مزار شہید ثالث پر انہوں نے نظامت کر کے مسالمے کا ماحول بنایا تھا، ان بزرگ شعراء اکرام اور اساتذہ کے لیے وہی ماحول بنا کے مقاصدہ ان کے حوالے کریں۔ برائے سلامت امام زمن بآواز بلند صلوات۔